میں حج تمتع کا سارا طریقہ بتاؤں گا، حج قران اور حج افراد کسی کے اندر شامل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ 20 سٹیپس میں بیان کروں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے 20 سٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا، اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ 20 سٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیویٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا، کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے، وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا۔ آج ہم صرف سٹیپ وائز سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ نمبر 1، 8 ذو الحجہ کو اشراق کے وقت غسل کریں، جسم پر خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج۔ لیکن یہ صرف حج تمتع والے کریں گے، حج قران والوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے، اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو میقات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے۔ ہاں، جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا۔ 8 ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویحہ، ترویحہ کا دن۔ ترویحہ عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کو سیراب کرنا۔ تو چونکہ اس کے بعد 4-5 دن کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں، لہٰذا اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ریگستان کا یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، تو اسے یوم الترویحہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ، عرفات کا دن، اور 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، یعنی قربانی کا دن، اور اسی میں پھر 11 اور 12 بھی شامل۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 10، 11، 12 اور 13۔ لیکن قربانی کے دن میں نے لیکچر میں بتایا وہ 3 ہی ہیں، 10، 11 اور 12۔ جو چوتھے دن قربانی والی حدیث ہے وہ منقطع روایت ہے، اصول محدثین پر روایت ثابت نہیں ہے۔ تو سٹیپ نمبر 1 ہے 8 ذو الحجہ کو غسل کیا، سنت ہے، جسم پہ خوشبو لگائی اور احرام باندھ لیا۔ سٹیپ نمبر 2، احرام باندھنے، مرد 2 چادریں، اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی، 2 ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے، باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا۔ اور عورتوں کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے احرام کی حالت میں میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نقاب نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل مردود قسم کی روایت ہے جس سے سہارا لیا جاتا ہے۔ اور بخاری کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا، صحیح بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں۔ تو سٹیپ نمبر 2 ہو گیا احرام باندھنا۔ سٹیپ نمبر 3، احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور بخاری اور مسلم میں 2 تلبیہ اور بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تینوں تلبیہات ثابت ہیں۔ سٹیپ نمبر 4، تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر منا کی طرف سفر اختیار کریں۔ سواری پر جانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر، لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو۔ بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر، اونٹ پر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع ہوئے۔ تو منا میں پہنچیں، وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 8 ذو الحجہ یوم الترویحہ کی ظہر، 8 ہی کی عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء، یہ 4 نمازیں 8 کی الگ الگ اوقات میں، لیکن قصر نمازیں ادا کرنی ہیں۔ قصر نماز خصوصیت ہے حج کی، چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو۔ اور 5ویں نماز اگلے دن 9 ذو الحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے۔ یہ 5 نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے۔ یہاں پر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے قصر نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا، باقی جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ پروفٹ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ حکم فرما دیتے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں پوری نماز پڑھیں۔ ہمارا چیلنج ہے اس حوالے سے کوئی ضعیف روایتی دکھا دے، لہٰذا یہ حج کی خصوصیت ہے کہ قصر نماز ادا کرنی۔ اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے، ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں۔ سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے، میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 29 کے نام سے، مجاہد اور مسافر کی نماز۔ اس میں نے یہ حدیث سنن نسائی سے صحیح کوٹ کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 فرض پڑے، اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں۔ لہٰذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ عائشہ سفر میں پورے فرض پڑھا کرتی، لہٰذا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسر پڑھنا چاہتا ہے کسر پڑھے، کوئی پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے، لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے۔ البتہ سنت یہی ہے کہ 2 فجر کے، 2 ظہر، 2 عصر، 3 مغرب اور 2 عشاء۔ یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوور ویو کروا دوں، منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے اور عرفات کیا ہے۔ بھائیوں، میں نے پچھلی دفعہ خانہ کعبہ شریف کا ڈیٹیل سے تعارف بتایا تھا۔ خانہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود والا کونا ہے، اسی کی سیدھ میں یعنی مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں تقریباً 8 کلومیٹر جائیں تو منا کا میدان آتا ہے، جہاں پر تقریباً 50,000 کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک خیمے میں 150-200 بندہ بھی آ جاتا ہے، بڑے بڑے خیمے، وہ ٹینٹ سٹی ہے۔ 8 کلومیٹر مشرق کی طرف خانہ کعبہ شریف، اور پھر اس سے 4 کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے۔ لیکن مزدلفہ اور منا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں، وہاں پر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں سے منا، لہٰذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے۔ اور مزدلفہ میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود۔ مزدلفہ سے 10 کلومیٹر اور آگے مشرق ہی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے، جسے عرفہ کہا جاتا ہے، اور میدان عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ بھی بیچ میں شامل ہے۔ یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے منا تک جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر آسانی سے یہ 8 کلومیٹر طے کر لیتا ہے، اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی 1.25-2 گھنٹے میں۔ بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے منا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے، اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بہرحال سفاری پر سفر کرنا سنت ہے، پیدل اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ سٹیپ نمبر 5، منا میں 9 کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشراق کی نماز پڑھیں، وہ نفلی نماز ہے، عرفات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد۔ اور تلبیہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک، وہ والا بھی، یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ۔ اور 14 کلومیٹر وہاں سے سفر ہے، یہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر، 2 سے 2.25 گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا، لیکن بسوں کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، بعض کا 4 گھنٹے بھی، کیونکہ سفر کے دوران تقریباً 40-50 ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں، روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ سٹیپ نمبر 6، عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرہ میں خطبہ اگر سنیں، ضروری نہیں ہے لیکن نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا، وہ عرفات سے اس کا مسجد نمرہ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر، وہاں پر آپ نے ظہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کے 2 فرض پڑھنے ہیں اور پھر عصر کے 2 فرض۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، اس کو سارے مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے 2 فرض ظہر کے پڑھائے اور پھر 2 عصر کے، اور اس دوران کوئی نوافل یہ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی۔ اگر جمعے کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، 2 ظہر کے فرض اور 2 عصر کے فرض پڑھنے ہوں گے۔ لہذا یہاں پر وہ جھوٹ کی بھی کلی کھل گئی کہ جو یہ مشہور ہے کہ جمعے والے دن جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے، تو جب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے تو حج اکبر کہاں سے ہوا؟ اور یہ بات اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ التوبہ کے اندر قرآن پاک کی ٹرم میں حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن، اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ چھوٹا حج ہے عمرہ اور بڑا حج ہے حج اکبر، کیونکہ قرآن میں جس کو حج اکبر کہا گیا وہ 9 ہجری کا حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، آپ تو 10 ہجری والے میں تھے۔ اس میں جمعے کے دن آیا تھا یوم عرفہ، جبکہ 9 ہجری میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اس میں جمعے والا دن نہیں تھا، لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا۔ تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ لہٰذا یہ ٹرم بھی کلیئر ہوگی۔ اس حوالے سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جمعے والے دن آ جائے،
جمعہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا تو جمعے والے دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر. سٹیپ نمبر 7، میدان عرفات میں ظہرین کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک، وہاں نماز تو نہیں پڑھنی لیکن غروب آفتاب کے یقین ہونے تک، رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا. دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت. کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے. اور دعا کے حوالے سے میں 10-12 منٹ گفتگو اسی لیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں. ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں. وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے. اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے اور اس کا ایک طرق الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے، تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں. لہٰذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں، لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار چاہے یہ بھی پڑھیں، روشی پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں. دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا. اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، حجۃ الوداع کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے، لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے. ہر سال وہ پینٹ کرواتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے، یہ کام کرنا آسان ہے. اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی. یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے. ایک بات، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی ان کو تانا دیتا ہے، فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ. بہرحال عرفہ میں خوب دعائیں کریں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے. کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے. یوں نہیں، اگر تو چاہے، بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے پورے زور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ترمذی میں 899 اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی دن ہے، عرفہ ہی پورا حج. اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے. تو یہ رکن اعظم ہے حج کا، یوم عرفہ کا دن، اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا. تو سٹیپ نمبر 8 یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کریں منا کی طرف. 10 کلومیٹر 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں کیونکہ رات کا وقت ہوگا، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی. اور بس میں بھی انتظار نہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو پیدل اتر جائیں، فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو. سٹیپ نمبر 9 وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے. عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی، ظہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی، یہاں جمع تاخیر کرنی ہے، مغربین پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے وقت میں
مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے. پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں کوئی خیمہ نہیں, اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر. الحمدللہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہیں سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہے وہ رات کو چن لینی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد. وہ سٹیپ نمبر 10 کہ مزدلفہ میں 10 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی, وہ نظر آ جائے گی, بہت بڑی پہاڑی, وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے, قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں. جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے اس سے پہلے وہاں سے منا کی طرف, وہاں سے 4 کلومیٹر یعنی اب پھر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو منا آ جائے گا, وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے. اور مزدلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لینی ہے پلاسٹک کے بیگ میں یا جیب میں کسی شاپنگ بیگ کے اندر. 49 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 3 دنوں میں, لیکن احتیاطاً 55-60 تک جمع کر لیں تاکہ اگر کوئی نشانہ خطا جائے, ویسے جاتا نہیں ہے لیکن کوئی کنکری گر جائے تو آپ کے پاس فالتو کنکریاں ہونی چاہیے, ورنہ اتنی دور واپس 5-6 کلومیٹر کون آئے. اور یہاں سے منا کی طرف جب آپ روانہ ہوں گے, یہ سٹیپ نمبر ہوگا 11, یعنی طلوع سے پہلے ہی منا کی طرف روانہ ہونا ہے. اور راستے میں وادی محصر گزرے گی جہاں پر ابراہ کا لشکر جو ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جس کا ذکر ہے, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کی جگہ ہے تیزی سے گزرے, سنت. سٹیپ نمبر 12 منا کے بالکل اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جہاں سے منا شروع ہوتا ہے, تو وہاں پر پہلے دن آپ نے یعنی 10 ذوالحجہ جو عید والا دن ہے لیکن حاجیوں پر عید نہیں ہے, 10 ذوالحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے جمرہ کبریٰ جو ہے, بڑا جو جمرہ ہے جو ستون بنا ہوا ہے, اس کو 7 کنکریاں مارنی. جو غلط العام ہے بڑا شیطان, وہ شیطان نہیں ہے, شیطان کدھر سے آ گیا. یہ مسند امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان نہ کرے, تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں پھینکی, تو شیطان 3 جگہوں پر ظاہر ہوا تھا. اگر وہ پتھر ہو گیا ہوتا تو پہلی جگہ ہی پتھر ہو گیا ہوتا, پھر دوسری جگہ پہ دوبارہ کیوں آیا, تیسری جگہ پہ کیوں آیا, شیطان تو ایک ہی ہے وہ بڑا شیطان. تو یہ جمرات ہے, شیطان نہیں ہے, شیطان کی جگہ تھی جہاں پہ یہ جمرات بنے ہوئے. جمرہ کبریٰ کی پہلے دن صرف کنکریاں اس کو مارنی ہے, اور اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں رمی کرنا. رمی عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو. 7 کنکریاں مارنی ہے پہلے دن جمرہ کبریٰ کو جو سب سے بڑا جمرہ ہے. تو آپ منا سے جب خانہ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے تو منا کے اینڈ پہ یہ تینوں جمرات موجود ہیں, تینوں کے درمیان 500 فٹ کا فاصلہ تقریباً موجود ہے, تقریباً 200 میٹر کا ہر 2 کے درمیان یہ فاصلہ موجود ہے. تو پہلے آئے گا جمرہ اولا جسے جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں جو منا کی طرف ہے, اس کے بعد آئے گا جمرہ وسطی درمیان والا جمرہ, اور پھر آئے گا جمرہ کبریٰ. تو پہلے دن صرف جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں, پہلے 2 چھوڑ دینے ہیں, اور وہ انہوں نے اس دن ویسے ہی بلاک کیے ہوتے ہیں, وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اب تو الحمدللہ 4 منزلہ وہاں پر پورا ٹریک بن چکا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پہلے اکثر حاجی یہاں پر کچلے جاتے تھے, لیکن اب تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں تو آرام سے جا کر جمرات پہ کنکریاں مار سکتا ہے. الحمدللہ 2007 میں میں گیا بڑی آسانی کے ساتھ, اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی کہ ہم نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں ماری تھی. بعض لوگ عورتوں کی جگہ خود مارتے ہیں, تو ایسا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے, خود ہی جا کر مارنی ہوں گی. ہر ایک بندے نے اپنی کنکریاں 7 کنکریاں مارنی ہوں گی ایک ایک کر کے, اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھینکنا یہ سنت ہے, یا اللہ اکبر. اور وہاں پر لوگ جوتیاں بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں شیطان سمجھ کے, پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا ہوتا ہے, اور وہاں پر گندگی پھیلائی ہوتی ہے. اور 7 کنکریاں اکٹھی بھی نہیں مارنی بلکہ ایک ایک کر. اور کنکری جو ہے وہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ چنے کے دانے جتنی کنکری ہونی چاہیے, اس سے بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے, تو جوتی مارنے کی کہاں سے اجازت ہو. سٹیپ نمبر 13 10 ذوالحجہ کی رمی کرنے کے بعد یہ جمرہ کبریٰ کو صرف 7 کنکریاں ماری. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی, حج کی قربانی جو عمرہ شامل کرنے کی وجہ سے حج قران اور حج تمتع والوں نے, حج افراد والوں نے نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے تو عمرے سے نفع ہی نہیں اٹھایا. تو یہ عید کی قربانی نہیں بلکہ
عمرے کو جمع کرنے کی حج کی قربانی ہے جو واجب ہے، تو عموماً بینک کے اندر پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹائمنگ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کا جانور قربان ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ بال منڈوا سکتے ہیں یا بال کٹوا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہی کیا تھا کہ ایک بندے کو مینا میں بھیج دیا تھا، اس نے ہمارے پورے 50-60 کے گروپ کے جانور خرید لیے تھے اور موبائل نمبر ہم نے اس سے لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم نے کنکریاں ماری پہلے دن کی تو اس کو فون پہ کہا کہ یہ 2 نام ہے، میں نے اپنا اور اپنی وائف کا بتایا، تو ان کے جو جانور لیے ہوئے ان کو ذبح کر دو۔ پھر اس نے فیڈ بیک فون کیا کہ آپ کے جانور ذبح ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آپ سر کے بعد جا کر منڈوا لیں۔ وہ ہے سٹیپ نمبر 14 کہ منا سے واپسی پر مکہ آ کر حلق یا قصر کروائیں، پھر احرام کی چادریں کھول دیں اور غسل کر کے عام لباس پہن لیں۔ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے سوائے ایک پابندی کے، اور وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق۔ یہ جب تک طواف کعبہ جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ اجازت نہیں، ویسے احرام کی باقی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ سٹیپ نمبر 15 عام کپڑوں میں سب نے طواف کعبہ کرنا ہے، حج تمتع والوں نے بھی، حج قران والوں نے بھی، اور حج افراد والوں نے بھی، لیکن صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد صرف حج تمتع اور حج افراد والوں نے کرنی ہے۔ حج قران والوں کی پہلی صحیح کافی ہو گئی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی، کیونکہ انہوں نے پھر احرام بھی تو نہیں کھولا، اتنی بڑی قربانی تو چوپڑیاں نالے 2 تو نہیں، تو ان کے لیے پھر ایک صحیح ہے، وہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے بتا دیا۔ اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1736 اور 1735 اور مسلم میں 3156 اور 3157۔ یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے ہیں، یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا حج، کوئی حج نہیں۔ دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، پھر کنکریاں ماری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حج، کوئی حج نہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے طواف کر لیا آ کے، ابھی کنکریاں نہیں ماری، تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں قرار دیا، اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں احناف نے، حنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے، بالکل غلط بات، فیبریکیٹڈ بات ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں، لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سازی ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہوگا، جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے، ترتیب وہی قائم ہے۔ سٹیپ نمبر 16 طواف اور سعی کرنے کے بعد 10 اور 11 کی درمیانی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا لازمی ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے، آپ گئے میں طواف کے لیے اور وہاں پہ صحیح کرنی ہے، اور طواف تو بعض کا 10-10 12-12 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، وہ والا جو عام دنوں میں 20 منٹ میں ہو جاتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب 40 لاکھ بندے نے پہلے دن یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا، فوراً اقامت ہو کے اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ طواف کرنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ طواف افاضہ عربی میں اور اردو میں طواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے، حج قران والوں کو معافی ہے لیکن باقی دو نے تو کرنی ہے صحیح۔ تو پھر واپس مینا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو اس تک فجر کے وقت پہنچے تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں۔ مینا کے بس کسی کارنر پہ بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تو آپ نے مینا میں وہ رات پا لی، ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری ہے۔ تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، وہاں پر آ جاتا ہے۔ سٹیپ نمبر 17 10 اور 11 کی درمیانی رات یہاں پر گزاری، اب کوئی کام نہیں کرنا، سارے کام ہو چکے ہیں، بس اگلے 2 دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے اور 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے، یہ 3 راتیں آپ نے گزارنی ہوگی۔ بس سٹیپ نمبر 18 ہے، تھرڈ لاسٹ سٹیپ، کہ 11 اور 12 تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے، اور تینوں جمرات، پہلے دن تو صرف جمرہ کبرا کی تھی، اب تینوں جمرات کی کرنی، اور یقین کریں بڑا ایڈوینچرس کام ہوتا ہے، یہ بڑا مزہ آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز۔ اب سادہ کپڑوں میں آپ احرام تو ہے ہی نہیں، احرام تو کھل چکا ہوا ہے، اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرے جو چھوٹا جمرہ ہے جو مینا کی طرف ہے اس کو 7 کنکریاں ماری،
بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی سنت ہے. پھر دوسرے کو کنکریاں ماری پھر دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر سنت ہے. جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں. اور خیمے بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں, جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے, جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں, کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے. یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے, یہ بنگلہ دیش کا, یہ ایران والوں کا, یہ پاکستان کا, یہ افغانستان کا. بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے. اور خیموں کے ساتھ ہی پھر جوائنٹ وضو خانے اور سنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمدللہ بنے بنے. تو واپس جب آئے تینوں کو ماری تو 7 تیوں 21 ہوگی کنکریاں. پہلے دن بھی 7 ماری تھی تو ٹوٹل کتنی ہوگی 2 دنوں میں 28. اب 21 اور مارنی ہے اگلے دن, تو یہ ٹوٹل 49 کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں. اور وہاں پہ لوگ یہی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے. لیکن رکھ زیادہ لیں, مزدلفہ کی رات 49 سے زیادہ رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے, ویسے جاتا نہیں ہے. وہ ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے, کونیکل شیپ میں, کہ جو بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 19, 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دینا. سٹیپ نمبر 18 میں نے دونوں بتا دیا کہ 21 کنکریاں ماری تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے 11 والے دن بھی اور پھر 12 والے دن, اور طریقہ وہی ہوگا. اور جب واپس آئیں پھر مسجد خیف آتی ہے مینا میں ہی اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی, وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں. سٹیپ نمبر 19, 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دیں. یہ سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے, مغرب سے پہلے پہلے چھوڑنا ہے. لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی. لیکن 99.9% حاجی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیتے ہیں, کوئی وہاں رکتا نہیں. جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں, ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے. جو رکیں گے وہاں پر 12 اور 13 کی درمیانی رات, تو پھر ان کو 13 والے دن پھر 21 کنکریاں اور مارنی ہوگی. تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی یعنی کہ 70, 49 کے اندر 21 اور جمع کریں. اور آخری سٹیپ ہے 20 نمبر, کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے, جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف وداع کرنا ہے. یہ وداع لفظ نہیں, وداع, آخری الوداعی طواف کرنا. یہ بھی حج کے ارکین میں سے ایک رکن ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے, بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو طواف وداع کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں. لیکن طواف زیارت جو ہے, جسے ہم طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, جو میں نے پہلے ذکر کیا, جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے, وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا. لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کریں گی, جب وہ پاک ہوں گی تو پھر اپنا طواف افاضہ کریں گی. لیکن صفا مروہ کی صحیح وہ کر سکتی ہیں. اگرچہ اس وقت صفا مروہ کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے, لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی تھی. لہذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا, لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے. صفا مروہ صحیح کر لے گی عورت, طواف کعبہ نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو, اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف طواف کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا. تو طواف زیارت یا طواف افاضہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے. یہ تو حیض والی عورت نے کرنے ہیں, لیکن طواف وداع اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اس حوالے سے. اور میں پھر وہی ذکر کروں کہ کوشش کریں کہ سفر کے دوران عورتیں وہ گولیاں استعمال کر لیں جو مانے حیض گولیاں ہیں, تاکہ اس طرح کا ایشو آئے ہی نہ اس حوالے سے. اور وہ ہے یہ وہ کریٹیکل آیت جس کی وجہ سے بڑی خطرناک حد تک کنسیپشن بعض لوگوں میں پھیل گئی کہ نبی جو وہی امت تک پہنچاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات شیطان کو ملا دیتا ہے. اس کی انہوں نے من گھڑت روایتوں کا بھی سہارا لیا. اور قرآن پاک کی یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیت ہے تشریح کے اعتبار سے, سورۃ الحج کی 52. اس کو انہوں نے تختہ مشق بنایا یہ اپنا عقیدہ پروپ کرنے کے لیے. لیکن یہ آیت کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر معاملے کو بالکل کھول دے گی. مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی کراس ریفرنس, تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ مجھے کراس ریفرنس آیات مل گئی. بہرحال یہ آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ کی پرٹیکولر معاملہ ہوا, الا یہ ہوا اذا تمنا القى الشیطان امنیتی, کہ جب کبھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور رسول اس معاملے میں محفوظ رہا. ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس تمنا میں اپنا حصہ دیا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نسخ کر دیا، ختم کر دیا جو شیطان نے القاء کرنے کی کوشش کی. ثم يحكم الله آیاته، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا. اور بعض لوگ اس بات کو نبی کی طرف لے گئے کہ نبی پر شیطان کو القاء کر دیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کا القاء ختم کر کے تو آیات کو نبی پر وحی آتی ہے، اس وحی کے دوران شیطان بھی کوئی انجیکٹ کرتا. یہ تو بھائی بالکل تو قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نبی. وما ينطق عن الهوى، سورۃ الجن کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی مطلع کرے مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے بھی اور ان کی حفاظت کا بھی. اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے. اصل اس میں مخاطب ہے عوام الناس. اب اس آیت کو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اور نبی آیا ہو مگر یہ کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جب کبھی اس نے تمنا کی کہ وہ دعوت حق جو اللہ نے اس دی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائے تو شیطان بھی اس کے اندر اپنی عمل دخل کر دیتا ہے. مراد یہ کہ جب وہ لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر نبی کے خلاف کر دیتا ہے عوام کو. پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دور کرتا. وہ کیسے کرتا ہے؟ اعتراضات کر کے. یار یہ کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی، یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثال؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نے کوئی علم نہیں جاننا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے. اگر کسی کو مکھی اور مچھر کی مثال سے اس طرح سمجھ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو محکم کیسے کرتا ہے؟ اور آیات نازل فرما کے ان اعتراضات کا جواب دے کے. اسی لیے تو بھائیو یہ اتنی موٹی کتاب ہے، ورنہ ایک صفحے کی کتاب ہوتی. یہ اتنی بڑی کتاب اسی لیے ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں، 23 سال تک نازل ہوتی رہی. تو ان وسوسوں کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ عوام الناس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے اس کی سپورٹ میں یہ آیات مجھے ملی الحمدللہ بڑی محنت کے بعد. فرقان آیت نمبر 31 ریفرنس نمبر 7. یہ باقی آیات سورہ حج کی بعد میں مکمل کریں گے. یہاں کراس ریفرنس کے اس کو لے لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کرتا ہے. یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ شیطان بھی پیدا کیا اور یہ سارے معاملات یہ جو حالات ہوئے آزمائش کے لیے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کو کرنے کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک اکٹھی کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں. تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اکٹھی تختیوں کی شکل. یہ قرآن کیوں 23 سال سے نازل ہو رہا ہے؟ مکی دور میں 13 سال سے اکٹھی ایک کتاب سلیبس کے پکڑا دی جاتی. ابھی کافروں کا دیکھو اعتراض کرنے میں تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا. یعنی اگر اکٹھی ہو جاتی پھر تھی مان لینا سی. عیسیٰ علیہ السلام پہ 12 بندے ایمان لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے والے تو 6 لاکھ کے قریب تھے. جب قتال کی باری آئی تو 2 بندے ہاتھ رہ گئے، باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے. تو یہ اعتراضات دل بے ایمان تھے اچٹاتے ہیں. پنجابی کہنا ہے کہ دل میں بے ایمانی ہو تو پھر جھوٹے دلائل تو بہت گھڑے جا سکتے. تو یہ کافر اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، یہ اس لیے ہے لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اور ٹھہر ٹھہر کر کے آپ پر یہ کتاب پڑھیں. مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ لائنز ہیں. مسلسل 23 سال سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ برقرار اور آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے. پہلے گائیڈ لائنز آتی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نئی آزمائشیں آتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جانثار جماعت آپ کے تیار ہوگی ہے. اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ہم اس جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کوئی ایسا اعتراض نہیں یہ لے کر آئے اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی معقول جواب آپ کو تعلیم دیں ہیں. احسن. آپ اس کو اوپر جوڑ لیں سورہ حج کی 52 نمبر آیت کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شیطان کوئی کام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے معاملے کو پیچھے کر کے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے. مراد یہ اس کا جواب. اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء میں آیا کہ
یہ کافر جن کو پوج رہے ہیں، جن پتھروں کو، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈال، ان بتوں کو بھی دوزخ. تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اچھا اس کا مطلب ہے جتنے جھوٹے معبود بنائے گئے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پتا تو کافروں کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت تو خود نہیں کروائی، وہ تو الحمدللہ امام الموحدین، یہ تو لوگوں نے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا سورہ زخرف کے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عیسیٰ کی مثال انہوں نے آپ سے بیان کی، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ حجت بازی کرنے کے لیے. حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے خاص بندے تھے اور وہ قیامت، نزول عیسیٰ جو ہے یہ قیامت. اسی پہ میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس آیت کو بھی. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ معقول جواب الحمدللہ تعلیم. اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی دعوت دے رہا ہے، شیطان اپنا کام ڈال رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا ہے. یہ اس کا ثبوت تو سورہ حج کی 52 نمبر آیت کی اگلی آیات پڑھ لیجئے، 2 آیات 53 اور 54. یہ کس لیے ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کی ان باتوں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر مرض ہو چکا، جنہوں نے بات نہیں مانی. وَالْقَاسِيَةِ، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، قاسیہ دل سخت ہو، یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے. اب اس بات کو اس سے بھی جو یہ اکثر لوگ معاذ اللہ قرآن میں آیا یدل، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو گمراہ کر اللہ، یہ کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے اس کا. بقرہ کی آیات پیچھے سے شروع کی. کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد تو علم جھاڑنا نہیں بلکہ بات سمجھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب کے طور پر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کرے. کیوں گمراہ کرے؟ کہ تم اس مثال کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، اور ہدایت دے ان کو جو قرآن کو مان لیں. لہٰذا جو قرآن پڑھ کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، وہ ہے ہدایت والے. اور جو کہہ رہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، بیسیکلی وہ ہے یضل به کثیر. اور کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ کے لوگ، یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ قرآن تو ہے ہدی للناس سورۃ البقرہ میں، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی روشن دلائل اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اگر ہم یہ کافروں کے یہ کتاب پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو کہیں گے اپنے کول رکھو کتاب. پھر اللہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا کہ کافروں جب اس کتاب کی تم واضح باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم یہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس سے اور ہدایت ملے اور تم لوگ اس کا انکار کر کے خود گمراہ ہو، انکار کر کے نہ کہ مان کے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ کھڑے کر دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ جو ظالم ہے یہ تو دشمنی میں بہت آگے جا چکے. حق بات نظر بھی آ رہی ہے نا، پھر بھی نہیں مان. اور یہ ہمیشہ سے آج تک ہے. اب کسی بھی سنی سے پوچھ کہ جی اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے حدیث کی، کہے گا جی اور اسے پوچھیں بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا جو طریقہ لکھا آپ کو پتا ہے؟ 95% سنی اس طریقے پہ نماز. ادھر آگے ان کے لیے آزمائش بن جائے گی. کچھ کہیں گے جی فلانی 6 لاکھ حدیثاں یاد سنتے، اینیاں کٹا دیتی تو اینیاں بتا دیتی. 6 لاکھ حدیثیں نبی وسلم کی کہاں سے آئیں؟ بھائی وہ ترک تھے. آپ کی ٹوٹل حدیثیں 10,000، وہ 6 لاکھ ترک. اس میں نے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث اتنے کا تحقیق جائزہ 87 منٹ کی الحمدللہ سوال. تو مخالفت پہ کوئی بندہ اترا ہے تو کبھی بھی حق بات نہیں مانتا، چاہے آپ اس کو قرآن حدیث کھول کے بھی دکھا دیں. اور دوسری طرف کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لیں اہل علم والے لوگ، جذبات والے لوگ نہیں، جو علم کے اوپر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی. ان کو تو یقین ہو جائے گا. جن جن آیات پہ یہ اعتراضات کریں گے مومنین کو وہی آیات ایمان کے بڑھنے کا سبب. الحمدللہ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، اور وہ اس پر ایمان لائیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور تاکہ ان کے دل جھک جائیں اس کتاب کی. وان اللہ لہادی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے، ایمان والوں کو جو واقعی خود ایمان لائے. تو یہ الحمدللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 سے 54 تک معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے. لیکن ابھی بھی کریٹیکل چیز کچھ باقی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. ایک چیز میں یہ سورۃ الحج کی 52 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک مرسل روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی گئی. ابن کثیر نے بھی اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم، اسی دوران اسی وزن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے ان کی کافروں کی دیویوں کے بارے میں. تلک الغرانک
علا کہ یہ دیویاں بڑی اونچے مرتبے کی ہیں، لات اور عزا، یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کافر بھی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھی تھی، ساتھ شیطان نے آپ کی مبارک زبان سے نکلوا دیے۔ یہ بھائیوں جھوٹی روایت ہے اور اس کا میں نے پوسٹ مارٹم مسئلہ نمبر 36 اسی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث اتنے کا تحقیق جائزہ، اس میں جو میں نے 5 جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی مثالیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس لیے صحیح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک مثال یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام دین پہنچانے کے حوالے سے 100% اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان پر کوئی شیطان کا غلبہ نہیں آتا۔ لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 طرق موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے، ابھی ٹائم نہیں بیان کروں، تبیر نحل والا، وہ کھجوروں کی پیوند کاری اور گرافٹنگ والا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا انتم اعلم بامر دنیا، دنیا کے کاموں کو تم اور اس میں آگے الفاظ ہے، صحیح ابو داؤد میں بھی موجود ہے، یہ مسلم میں 4 طرق اس کہ جب کبھی میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتایا کروں منو ان قبول کیا کرو، ہاں جب تمہارے دنیاوی معاملے میں کوئی تمہیں مشورہ دوں تو تم خود دیکھ لیا کرو دنیا کے کاموں کو، جو تمہارا اپنا ایکسپیرینس دیکھیں نا، جو آج اس وقت سائنس نے کی ہے، 550 مسافروں کو لے کر ایئر بس A380 آسمان میں اڑ رہی ہے، اور کہاں لوگ 4 مہینے میں حج کے لیے پہنچتے تھے اور اب 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں، یہ ٹیکنالوجی نہیں پتا تھی، نہ ان کا یہ فریم آف ریفرنس تھا۔ تو یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن کرائی، ترقی کروائی، اس حوالے سے، اور یہ حدیث تعبیر نحل والی میں پوری حدیث حوالے سے اسلام کا کیا کنسپٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ ایک ویژن دے دیا، انتم عالم بدنیاکم، اس حوالے سے 35 منٹ کی گفتگو ہے مسبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، یہ بڑی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل فرمائے۔ یہیں پر میں عورتوں کے حوالے سے ضمناً محرم کا مسئلہ بھی بتا دوں۔ اب یہ 2 ٹرم سمجھ لیجیے، ایک ہے محرم، محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کسی عورت کا حرام ہو، یعنی اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا، یہ تمام رشتوں کے علاوہ جو سورۃ النساء کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، یا اس کا خاوند، یہ ہے اس کے محرم۔ اور ایک لفظ ہے محرم، محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے، جس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہوں، یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم۔ محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے، اس پہ میں 2-4 منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکلوڈ کروں۔ اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے۔ میں اس کو بالکل فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر صحیح مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3006 اور صحیح مسلم میں 3272 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت بھی بغیر محرم کے کسی اور مرد کے پاس خلوت نہ کرے اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر اختیار کرے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک طرق اس کا ملتا ہے جس میں الفاظ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ بغیر محرم کے 1 دن یا 1 رات کا سفر اختیار کرے۔ اور ایک اور طرق ہے بخاری اور مسلم کا، اس میں الفاظ ہیں 3 دن اور 3 رات کا سفر۔ بہرحال جو میں نے پہلی حدیث جس کا ریفرنس بھی بتایا بخاری اور مسلم سے، اسی میں آگے الفاظ موجود ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام تو جہاد کے لیے، غزوے کے لیے لکھ لیا گیا ہے، جبکہ میری بیوی ارادہ کرتی ہے کہ اس نے اس سال حج کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، بغیر محرم کے وہ حج نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ملتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا 3 رات کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ یہ بخاری میں نمبر ہے 3324 اور مسلم میں 3258۔ اسی کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، بالکل یہی الفاظ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1169 وہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے 3 دن یا 3 رات کا سفر اختیار کرے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی کارنامہ کیا کہ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث لے کر آیا اور اس کے آگے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ اہل سنت کے ائمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہے
من استطاع الیہ سبیلا کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، لہذا عورتوں پر الگ سے بھی حج فرض ہے۔ اور ساتھ امام ترمذی نے نقل کیا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ سنت کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں امن ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے۔ راستے میں امن ہو اور قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، لیکن صرف حج، کیونکہ حج ہے فرض۔ امام ترمذی نے تو صرف امام مالک اور امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، اس قول کی دلیل کوئی نہیں تھی، لیکن میں الحمدللہ صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی امام مالک اور امام شافعی کا جو یہ فتویٰ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3595 نمبر حدیث ہے، علامات نبوت والے چیپٹر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں، اور یہ بخاری میں 3595 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک میں ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، راستے میں ہمارے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، تو امن کوئی نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، قبیلہ طے سے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے عدی، اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا شہر سے چلے گی، کوفے کے پاس ایک شہر ہے ہیرا، 1500 کلومیٹر تقریباً دور وہاں سے، مکہ سے، ہیرا شہر سے چلے گی اکیلی، اور خانہ کعبہ کا آ کر طواف کرے گی، وہ پورے راستے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ایسا امن قائم ہو جائے۔ اگر تجھے اللہ نے زندگی دی تو یہ تو منظر دیکھے گا۔ تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر پھر دیکھا کہ میں نے ایک عورت اپنی زندگی میں خود دیکھی، امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب امن ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، رومن امپائر بھی گر گئی، اس دوران ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے آئی حج کرنے کے لیے اور طواف کر کے وہ واپس گئی، اس کو کسی نے نہیں لوٹا۔ اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب حضور مجھے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا اس وقت کیا بنے گا، وہ تو راستے میں کوئی قافلہ نہیں چھوڑتے، ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ اسی لیے اسے امام بخاری اس حدیث کو علامات نبوت والے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا بیان انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3595، یہ حدیث فیکٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو اور قافلے نہ لوٹتے ہوں، تو بدرجہ اولا پھر وہ حاجیوں کے ساتھ سفر کر سکتے۔ لیکن ایک چیز جو فتنہ ہے سفر کے دوران، اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسی عورت پھر اکیلے سفر کرے قافلے کے ساتھ امن کی حالت میں جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، جوان عورت نہ ہو، تو یہ پریفریبل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب قافلے کی شکل میں جاتے ہیں وہاں پر یہاں سے جو میاں بیوی بھی جاتے ہیں وہ بھی وہاں اکٹھے تو نہیں رہتے، کیونکہ حج کے دنوں میں تو کمرے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، عورتیں ساری ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں، مرد سارے ایک کمرے میں ہو جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جوڑے کو الگ سے ایک کمرہ الاٹ ہوئے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ سفر اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے یہ معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس معاملے میں سختی نہ کرے۔ خانہ کعبہ شریف کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں، اس کے بغیر آپ کو طواف اور صحیح کا پتہ نہیں چلے۔ ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ بھائیو اب حرم کا ذرا تعارف ہو جائے، خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج، اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے، یعنی حرمت والی جگہ ہے، وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا تعارف سن لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف بھائیو بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے، مستطیل ہے، اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے، لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف۔ اگر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے
تو سب سے امپورٹنٹ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف مشرق کی، اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہے۔ یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف، اس کا جو یہ والا کارنر ہے، اس کارنر پہ ہے حجر اسود جو جنتی پتھر، اس کا تعارف بھی میں بعد میں کروا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبے کا دروازہ ہے، اور یہ کونا تو ہو گیا حجر اسود والا، یہ جو دوسرا کونا ہے ریکٹینگل کا، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، یعنی یہ جو کونا ہے عراق کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائگنلی اپوزٹ جو ہے وہ ہے رکن یمانی، یہ کارنر یمن کی طرف ہے، اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اور حجر اسود کے ڈائگنلی اپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، یہ کارنر شام کی۔ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات۔ اسی طریقے سے رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں حتیم، اور یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے، تو ان کا مال ختم ہو گیا، تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا، یہ جو کمرہ سا بنایا، اور باقی حصے میں چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دی، اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوئی۔ آج تک حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا۔ اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالا بہت بڑا سا نظر آئے گا، اسے مزاب رحمت کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبے کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا، تو حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی، اور آسانی سے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دیوار ہے جس کے ایک کونے پہ حجر اسود اور دوسرے پہ رکن عراقی ہے، اسی میں رکن عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے، یلو کلر کی جالی، اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا۔ اسی طریقے سے یہ حجر اسود اور رکن یمانی، اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ۔ 70 انبیاء کا مصلی رہا ہے، اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت سے پہلے یہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلے کی طرف منہ ہو جائے، لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے اب خانہ کعبہ شریف کی طرف جب آرڈر ہوا ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ خانہ کعبہ شریف۔ حجر اسود اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں منتظم۔ تو یہ سارے کے سارا خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعارف ہو گیا، اور یہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے تقریباً 55 فٹ اونچی، بہت اونچی ہے 55 فٹ، اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ بیسیکلی ایک وادی ہے، اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے، یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں۔ 12 کے قریب ٹنلز تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مکے کے اندر کتنی ٹنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے، تو یہ پوری ایک وادی تھی۔ اسی لیے آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اب بہرحال چونکہ ایڈوانس دور ہے وہاں پر موٹرز وغیرہ لگا کے پانی کو ریموو کر لیا جاتا ہے، وہاں پر اب جمع نہیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں آپ جب حجر اسود والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے۔ تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے، پی انگلش کا ورڈ جو ہے پی، جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر صفا اور مروہ۔ اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، یہاں پر جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے۔ پہلے یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، جب میں گیا تھا 2002 میں اس وقت تو سیڑھیاں موجود تھیں، نیچے تک کنویں تک جاتے تھے، اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے، وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے۔ تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ۔ اسی خانہ کعبہ کے گرد آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے، اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ شریف طرف کر کے، اور حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو 20 سٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں، پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی گفتگو انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس۔ سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کریں۔
وضو طواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن طواف کے لیے شرط. اس کا بھی پروٹوکول ہے. اگرچہ طواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں, اس کے دوران طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے لیکن وہ فضول گفتگو نہیں, ضروری گفتگو نماز میں تو نہیں کر سکتے. پہلے اجازت تھی بعد میں منسوخ ہو گئی تھی نماز کے ساتھ. تو جو پہلا طواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے, اسے کہتے ہیں طواف قدوم, یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا, طواف قدوم. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں اور جیسے ہی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچے تو تلبیہ پڑھنا بند. حجر اسود کے بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالے کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی, پتہ چل جاتا تھا یہ حجر اسود کی سیدھ میں لائن ہے, یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا. وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے. سٹیپ نمبر 3, طواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے, یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابتباء, الف ضاد طا با الف عین, اتباع کرنا یا اردو میں استباع کرنا. یہ مردوں نے کرنا ہے اور یہ صرف عمرے کے طواف کے لیے اور کسی طواف کے لیے, صرف عمرے کے طواف کے. نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھانپنا ہے, کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو. نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے اتباع کی حالت میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا ہے اتباع. سٹیپ نمبر 4, حجر اسود کو بوسہ دیں جو تقریباً امپاسبل. تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چوم, بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوم, لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت. اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجر اسود, ایسے پھر نہیں کرنا. کہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں, جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کو, یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا. اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا. حجر اسود کو چومنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا یا دور سے اشارہ کرنا, یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں. سٹیپ نمبر 5, ہر استلام کے ساتھ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے, اللہ اکبر ایسے. سٹیپ نمبر 6, کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. اور یہ طواف کے چکر جو 7 ہیں 7 کے 7 چکر حتیم کے باہر لگانے, کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں, حتیم میں کوئی گھس نہیں سکتا, اس طریقے تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے, باہر سے ہی طواف ہو رہا. اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع. سٹیپ نمبر 7, پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز. اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرکین عرب پر روب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے, لہذا کمزور ہوئے ہوں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقت ہے. تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں اس سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا, کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے 3 چکر 7 چکروں میں سے رمل کرنا. سٹیپ نمبر 8, جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھوئیں, جو حجر اسود کے ساتھ ایڈجسنٹ تھا, رکن عراقی کے ڈائگنل سامنے, اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے. اس کا استلام نہیں کرنا, نہ بوسہ دینا ہے. اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہوئے اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. اشارہ صرف حجر اسود میں, ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک. سٹیپ نمبر 9, رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے, جو 70 انبیاء علیہ السلام کا مصلی رہا ہے, وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور حج کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے حج کے کانٹیکسٹ میں. اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار, یہ کہیں موجود نہیں, یہ اسی طریقے سے ہے واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری, اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی. تو یہ بس اتنی دعائیں جو قرآن میں آئی.
کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں. یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے پابند تو نہیں. اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ 3 کیے یا 4 تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار 3 کیے، زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کم ہو گئے تو طواف مکمل نہیں ہوگا، 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تو. اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو